بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاں کے کاشغر. السلام علیکم. کاشف قریشی اور پروگرام #انداز بیاں کی تمام ٹیم کی جانب سے پورے پاکستان اور تمام عالم اسلام کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب اس ماہ مبارک کی تمام فیوز و برکات کو سمیٹ سکیں اور اپنے اپنے تحت اس ملک اور قوم کی ترقی کے لیے جو جو ہم سے بن پاتا ہے وہ ہم ضرور کریں. گزشتہ ہفتے کیا صورتحال رہی سوشل میڈیا پہ، کون کون سی ایکٹیویٹیز رہیں، ان پر بات کرنے کے لیے ویلکم کہتے ہیں اپنے ماہر تجزیہ کار اسد نظامی کو. السلام علیکم اسد. السلام علیکم کاشف، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، رمضان مبارک آپ کو. آپ کو بھی رمضان مبارک. کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، مزے میں جا رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا، آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ رمضان سے پہلے ہم سب تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے کہ یار موسم بڑا شدید ہے، لیکن الحمدللہ اب وہ ڈر خوف دور ہو گیا ہے. شروعات کی تھوڑی جدوجہد ہوتی ہے، اس کے بعد پھر چل پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، یہ بتائیے کہ گزشتہ ہفتے کیا صورتحال رہی؟ کچھ چیزیں جو ہم فالو کرتے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر 3 ایسے شخص ہیں جن کو میری نظر پڑی، تو ان کے اوپر گفتگو کرنی ضروری سمجھی میں نے، تو ہم وہ کریں گے. اب بہت سی ایسے ہمارے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو یہاں سے باہر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی بناتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ لوگ جو ہیں باہر گئے، ان کے وہاں پہ بچے ہوئے، وہ بڑے ہوئے، تو اسی طرح کے کچھ 2-3 لوگوں کی ہم بات کریں گے جو کہ پہلے بڑے وہیں پر، لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنا سیاسی کریئر شروع کیا وہاں پہ، اور وہاں پہ سیاستدان بنے اور کافی بڑے بڑے عہدے، اور ابھی ریسنٹلی ایک تو ہیں جنہوں نے بہت ہی بڑا عہدہ لیا. سب سے پہلے ان کی بات کرتے ہیں. ان کا نام ہے صادق خان، جو کہ پہلے مسلمان میئر ہیں لندن کے. ایکسلنٹ. جی، تو ان کی بارے میں یہ بات ہے کہ ان کے جو والد تھے جن کا نام امان اللہ خان مرحوم، انہوں نے 25 سال وہاں پہ لندن میں بس چلائی. 25 سال بس ڈرائیور تھے. رائٹ. یہ ان کے بچے ہیں. ٹوٹنگ سے ان کا تعلق ہے. ٹوٹنگ ایک علاقہ ہے لندن سے تھوڑا باہر کر کے، وہاں کے یہ ایک MP بھی رہے، ان کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے، وہاں پہ انہوں نے سیاست کی. لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے جو میئر کی جو الیکشن تھے اس کے اندر انہوں نے حصہ لیا اور وہاں سے جیتے، اور یہ پہلے مسلمان تھے جو پہلے مسلمان میئر ہیں لندن کے. اور لندن میں یہ ایک ڈائیورسٹی نظر آتی ہے وہاں پہ، کلچر جو ان کا ہے وہ اب آہستہ آہستہ شاید اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہم نہ صرف ایک طرح کے لوگ ہیں بلکہ ہم مختلف طرح کے لوگ بن چکے ہیں. کافی جو دوسری تفصیل ہمارے وہ انگلینڈ سے قریبی جو ایک اور ملک ہے اسکاٹ لینڈ، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا نام ہے حمزہ یوسف. ابھی ان کی پارلیمنٹ میں ایک جو حلف اٹھانے کی سیریمونی تھی جس کے اندر انہوں نے جو کیا وہاں پہ، پہلے اور آپ کو ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں. حمزہ یوسف, Glasgow poet. میں حمزہ یوسف ایمانداری اور سچی دل سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ ہر میجسٹی کوئین الزبتھ، ان کے قانونی وارثوں، ان کے جانشینوں کا وفادار اور سچی دل سے تابعدار رہوں گا، اور اس میں خدا وند کریم میری مدد فرمائے. اب ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنا جو حلف اٹھایا، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے گفتگو کی اردو میں، اور وہ پوری انہوں نے اپنی تقریر جو ہے وہ ساری اردو میں کی. ان کا جو لباس تھا اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نیچے جو اسکاٹش ایک ٹریڈیشنل ان کی ایک چیز اس کو کلٹ کہتے ہیں وہ انہوں نے پہنی، اور اوپر انہوں نے ایک ٹریڈیشنل ایک پاکستانی انداز میں جو مجھے لگ رہا ہے جو اچکن کا تھوڑا سا اس پہ کام ہوا. تو وہ اگین دیکھے کہ انہوں نے اپنی جو ان کی کلچر ہے، جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کا مطلب ساری چیزیں ہیں، وہ ساری جو ہے انہوں نے وہ وہاں پہ مینٹین رکھی اور انہوں نے اردو میں رکھی. میں آج تک ایسی چیز نہیں دیکھی، اور اگین یہ بالکل وائرل ہوئی بھی تھی ویڈیو، تو میں نے فوری طور پہ اس کو دکھانے کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں. بہت ضروری ہے، اور بڑی اچھی بات اس حساب سے بھی ہے اسد کہ ہمارے ملک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچہ یا بچی انگریزی نہ بول سکتا ہو اس کو پڑھا لکھا نہیں جانا جاتا، جبکہ وہ وہاں پہ رہتے ہوئے بھی اردو کے فروغ کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی میں اردو میں دوں گا. تو یہ اچھی بات ہے اور ہمیں سیکھنے کے لیے ایسی چیزیں سامنے. اور ابھی کینیڈا میں بھی ایک اور جن کو میں نے دیکھا تھا وہ سکھ ہیں جی، اور وہ کینیڈین آرمی میں تھے، رائٹ، ملٹری بیک گراؤنڈ ہے. اب وہ ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، وزیر دفاع.
کینیڈا میں, اور ان کے پہلے کینیڈین سکھ انٹیریئر منسٹر. تو یہ میں کہہ رہا ہوں گلوبلی ایک نظر ہے, نہ صرف پاکستانیوں کی حد تک بلکہ ہر قسم کے جو تعلق رکھتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بات. تو اس پہ میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ایک جمہوری نظام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو نا نیچے سے گراس روٹ لیول سے جو بندہ آتا ہے نا, چاہے اس کا جس طرح کا بھی ہو, اس کا ریلیجس بیک گراؤنڈ, اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ جو بھی ہو, اس کو علیحدہ رکھتے ہوئے ان کی جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے, ان کے جو خیالات ہیں ملک کے بارے میں, اس کو پرائمری رکھا جاتا ہے. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ باہر مختلف جمہوری جو ممالک ہیں ان کے اندر اب نظر آ رہے اس طرح کی چیز کافی نظر آ رہی ہے, اور کافی اور ایگزامپلس بھی اس طرح. یہ تو صرف میں 3 لے کر آیا ہوں. اور میرے خیال میں پاکستان میں بھی جو ایک جس کو بہت نام دیا جاتا ہے فیملی پالیٹکس کا, کہ جی اگر ایک فیملی کا بندہ پولیٹیشین ہے تو اس کے بیٹا بھی پولیٹیشین ہوئے گا, اور وہ کرسی جیسے کرسی انہیں کی اور کسی اور کی کرسی نہیں ہے. تو وہ ایک چیز ہے, ایک بہت نیگیٹو کونوٹیشن, اور ہم دیکھیں بھی تو ایسا ایک ٹرینڈ بھی ہے, کلچر ہے بھی. لیکن یہاں پہ بھی ایکسیپشنز ہیں, جمشید دستی ایک ہیں جو ایک بالکل ہی گراس روٹ لیول سے ہے. تو میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں اس طرح کی چیز نہیں بھی ہوتی, ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. بالکل ہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور اس سے ہمیں سیکھتے ہوئے اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا, اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہیں پہ لائک کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی آگے آئے. جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی مختلف ممالک میں کہ لوگ آئے ہیں اور وہ کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. تو ابھی یہ تھا ہمارا پولیٹیکل سیگمنٹ. اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اسپورٹس سیگمنٹ کی جانب. اگست کے مہینے میں 2016 کے اولمپکس ہونے کو جا رہے ہیں جی برازیل میں, ریو ڈی جنیرو میں. تو ان کے اوپر اب 2-3 برازیل جو ملک ہے اس کے اوپر 2-3 مسائل آئے ہیں. پہلا ہے کہ ان کے جو پریزیڈنٹ, فارمر پریزیڈنٹ اب تو وہ امپیچ ہو گئے, ان کو نکال دیا گیا کرپشن چارجز کے اوپر. پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. اب اولمپک جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہر ملک سے ہر بندہ آتا ہے, اسپورٹس مین آتے ہیں, وہاں پہ مختلف اسپورٹس ہوتی ہیں اور کھیلی جاتی ہیں. تو کوئی بھی اس ملک میں چیز انسٹیبلٹی ہو تو لوگ ذرا ڈسہارٹن ہوتے ہیں. یہ پہلی چیز آ گئی. دوسری چیز ہے وہاں پہ ایک بیماری جس کو کہتے ہیں زیکا وائرس کہتے ہیں اس کو, زیکا وائرس, جو کہ ڈینگی کی طرح مچھر سے آپ اس کو کنٹریکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, مچھر سے ہی اوکے. اب وہ افیکٹ کرتی ہے بیسکلی خواتین کو جو کہ پریگنٹ ہوتی ہیں, اور وہ اس کا اثرات جو ہیں وہ بچے پہ جاتے ہیں. اور وہ بچہ جو وہ پری میچور پیدا ہوتا ہے, اور اس کی مطلب پوری طرح صحیح طرح اس کی مطلب جو ڈیولپمنٹ نہیں ہے وہ نہیں ہوتی. یہ ایک اولمپکس سے چونکہ کچھ عرصہ پہلے سے شروع ہوئی ہے بات, لیکن ابھی تک اس کا حل نہیں نکلا, بلکہ اس کے کیسز جو ہیں وہ مطلب کم ہو گئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے, اور نظر آتا ہے روز بروز اسے کیسز بڑھ رہے ہیں, اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن اس کا ابھی تک اس طرح کا حل نہیں. جیسے آپ کو پتا ہے یہاں پہ بھی ہمارے ملک میں جب ڈینگی جو بھی اس طرح کا ایک وائرس ہوتا ہے, ڈیزیز ہوتی ہے, اس پہ قابو پانا ایک کوئی 2-3 ہفتے کی بات نہیں ہوتی اور آسان کام نہیں ہوتا. تو دوسری یہ چیز آ گئی جس کے اوپر سے پھر سے دنیا بھر کے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہاں پہ آنے سے تھوڑا اترا رہے ہیں. تیسری چیز یہ ان کی جو واٹر پولوشن کی صورتحال ہے, کچھ امیجز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ ان کی اپنی واٹر پولوشن جو ہے اتنی شدید زیادہ ہے, اس سے بھی کئی ڈیزیزز جراثیم اور وہاں پہ نظر آتے ہیں وہاں پہ خبروں میں. تو اب رہا سوال کہ آیا جو اولمپکس ہیں 2016 کے وہ برازیل میں ہوں گے تو صحیح ظاہر ہے, آیا برازیل میں ہوں گے یا نہیں, یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا یا تو ان کو آگے کریں گے یا نہیں. تو اس پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ چیز ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی اور جگہ کر لیں. ظاہر ہے ایک ملک جو 4 سال سے تیاری کر رہا ہے برازیل جیسا, بہت زیادہ پیسہ خرچہ انہوں نے, ان کی اکنامکس پوری آپ کا ویو پوائنٹ چینج ہو جاتا ہے ان 4 سالوں کے لیے ایک ملک کا, اور اس کے اندر اب ایک دم سے یہ کہنا کہ یہاں پہ نہیں ہوں گے تو انہوں نے جو پیسے خرچے انہوں نے واپس کیسے کمانے ہیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا کہتے ہیں جی کہ ہم جو ٹریک اینڈ فیلڈ کی جو فنکشن ہے ایونٹس ہے وہ ہم لے جاتے ہیں جی انگلینڈ میں, ٹینس ہے, باکسنگ اور مختلف وہ ہم کر لیتے ہیں سڈنی میں. تو یہ ایک اولمپکس نہیں ہوگی, تو اولمپکس کی سٹی بن جائے گی نا ایک. تو ابھی تک تو ان کا یہ رد عمل ہے کہ جی ہم یہاں ہی کریں گے, ہم اس پہ کنٹرول کریں گے. ہم نے ایک اور یہاں پہ ایک یو این کی ایک ہیلتھ اسٹیٹمنٹ بھی ہے, وہ بھی ہم نے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, ہم اپنے پیج پہ بھی اس کا اپنے ویورز کو لنک دیں گے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں, اگر آپ جا رہے ہیں برازیل ریو ڈی جنیرو, تو وہاں پہ یہ مختلف آپ جو ہیلتھ پریکاشنز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. رائٹ, بہت ضروری ہے کہ پریکاشنز لے کے جائیں گے تو تھوڑے سے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس مرض کے پھیلنے کے. رائٹ, اچھا اسپورٹس ہو گیا جناب, پالیٹکس ہو گیا, اب اسد سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیارے یعنی کہ آپ لوگ, آپ جو ہمیں فیڈ بیک بھیج رہے ہیں وہ کیا ہے؟
हमने पिछली दफा आपको याद होगा मूवी के बारे में गुफ्तगू की थी मीरा जी की, होटाल। राइट। तो उसी पे उनके एक फैन ने हमारी स्क्रीन पे एक नजर आ रहे कमेंट किया था कि आप उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं, वो सुपरस्टार हैं और हमारे मुल्क की वो एक बहुत बड़ी अदाकार हैं और उनको आप इसका नहीं कह सकते। देखें, मतलब आप तो यकीनन कुछ कहने ही वाले थे, बट मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमें इस बात से कतई कोई इनकार नहीं है कि वो सुपरस्टार हैं और हम उनके पीछे नहीं पड़े। हमने बात की थी उस फिल्म के बारे में और बात भी वो की थी जो हमारे व्यूअर्स ने ही सोशल मीडिया पे की थी, तो ये बात हमारी अपनी नहीं थी। जी। तो वो मैंने वही अगेन जो हम जिस तरह फीडबैक तो जाहिर है हम वेलकम इट, बट उसके ऊपर ये कि एक जो फैन होता है ना उसकी एक जो आप प्रमोट करते हैं, आप उसके अपनी जो कैरेक्टर उनको प्रमोट करते हैं, जो आपको पसंद है, एक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, जो भी हो, उनको आप प्रमोट करते हैं, उनकी अपनी चीजें आप शेयर करते हैं। ये नहीं आप करते कि जिसे कहते हैं बिल्कुल एक ब्लाइंड फेथ हो जी उनके ऊपर कि आप उनको कुछ कहेंगे तो हम ये कह देंगे। ये चीज फिल्मों में तो नजर आती है, लेकिन ये मुझे क्रिकेट में बड़ी नजर आती है और खास तौर पे जो शाहिद अफरीदी हैं उनकी हद तक मुझे बहुत ज्यादा नजर आती है। क्या मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ दो सफरों की लड़ाई हो रही होती है कि जी उन्होंने इस टेस्ट में नहीं परफॉर्म किया तो उस वनडे में नहीं, तो T20 में उन्होंने क्या किया और नहीं किया, तो उसके ऊपर गुफ्तगू लड़ाई हो रही होती है। और भाई अगर तो एक अच्छी फिल्म होती है और बुरी फिल्म होती है, कोई एक अच्छा क्रिकेटर होता है, वो अच्छा और बुरा होता है, तो अच्छे का अच्छा रखते रखते सब कुछ अच्छा बना दें तो बुरे के ऊपर भी तो रोशनी डालनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और अच्छा बुरा काम फर्द इंसानों से ही होता है। हम ये कहें कि जनाब हम सिर्फ सब अच्छा ही करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमसे गलत भी होता होगा, तो उसको हाईलाइट करना भी हमारी बेहतरी के लिए है ताकि हम वो दोबारा मिस्टेक ना करें। ऐसा ही है। अच्छा जी, कुछ और हम सोशल व्यूज में आप यही है, हम एंटरटेनमेंट की तरफ एंटरटेनमेंट की जानिब चलें, गुड हो गया। व्यूज चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब और पूछते हैं असद से कि इंफोटेनमेंट या एंटरटेनमेंट में हमारे पास आज क्या मौजूद है। एंटरटेनमेंट की हद तक बात करेंगे और वो ये कि इंडिया एंड पाकिस्तान बिफोर पार्टीशन, आपको पता ही है हमारे जो कल्चर है, हमारे जो मुख्तलिफ ख्यालात हैं, कुछ बहुत फर्क हैं और कुछ म्यूचुअल भी हैं। तो हम इस बात को इस हद तक रखेंगे फिल्म इंडस्ट्री तक, और जो मुख्तलिफ लोग वहां से यहाँ आते हैं और यहाँ से वहां जाते हैं। ठीक, ये एक पिछले कुछ सालों में, और बल्कि पिछले कुछ सालों में नहीं, हमेशा से एक ये ट्रेंड है कि हमारे मतलब एक क्रॉस बॉर्डर टैलेंट शेयरिंग जिसे कहा जाता है वो होती है। राइट। अब उसके कई पॉलिटिकल एंगल्स भी हैं, मुख्तलिफ वाले, हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम जो रिसेंटली कुछ हमें चीजें नजर आई, काफी प्रमोट होना शुरू हो गई ये चीज कि यहाँ के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और मुख्तलिफ सिंगर्स जो हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ परफॉर्म करते हैं, वहाँ उनको काफी प्रेज भी मिलता है, काफी पसंद किए जाते हैं। जैसे फवाद खान है, अली जफर है, मायरा खान है, काफी लोग हैं। तो एक जो मैंने चीज देखी कि ये तो शेयरिंग होगी ना, एक किताब है जो कि लिखी है सबा इम्तियाज, कराची की राइटर है। उस किताब का नाम है कराची योर किलिंग मी। ओके, ठीक है जी। एक फीमेल सहाफी के बारे में ये किताब है जिसको एज ए स्क्रिप्ट इंटरप्रेट किया गया बॉलीवुड में, और बॉलीवुड में ये मूवी बन रही है। यानी कि हमने एक यहाँ पे किसी ने किताब लिखी कराची में जो वहाँ पे पिकअप हुई और वहाँ पे जो उनकी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा वो उसके अंदर एक्ट करेंगी। मतलब ये तो बहुत जिसको कहते हैं अचीवमेंट वाली बात वंस अगेन हो जाती है कि हमारे ऑथर्स के पास अभी इतना मटेरियल है कि जिस पर मूवीज बेस कर सकें। बिल्कुल। दूसरा ये कि एक मतलब है सिंगर है सलमा आगा, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की नेशनैलिटी तो खैर थी मिली उनको, लेकिन उनको लाइफ टाइम वीजा मिल गया जब भी मतलब मल्टीपल एंट्री लाइफ टाइम वीजा। उन्होंने होम मिनिस्ट्री को अपील की जी मुझे दे दें ये, और वहाँ पे अगेन ये बात तब तक तो नहीं हो सकती है जब तक इंडिया के अंदर उनका कोई क्लाउड हो, कोई उनकी मतलब पसंद की जाती है वहाँ पे वो। तो ये दूसरा मैंने देखा वहाँ पे। और तीसरा जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो अगेन फवाद खान के इर्द गिर्द है कि अभी इनके वो इंडिया के बड़े मशहूर आईफा अवार्ड्स होते हैं, तो वो अगेन ट्वीट और इमेज आ रही होगी स्क्रीन पे, करण जौहर उनको होस्ट कर, उनके साथ हमारे फवाद खान होस्ट कर रहे हैं। एक्सीलेंट। और ये पहले पाकिस्तानी होंगे जो कि एक इंडियन अवार्ड शो जो है वो होस्ट करेंगे। तो इससे ये नजर आता है कि जो क्रॉस बॉर्डर टैलेंट शेयरिंग है इसका ना सिर्फ एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, एक फायदा भी नजर आ रहा है, बल्कि एक्सपोजर भी ज्यादा हो रहा है इसका।
ऐसा ही है, और आपको अप्रिसिएशन है ना, अगर आपके पास टैलेंट है और आपको लगता है कि वो टैलेंट मतलब छुपने वाला नहीं है तो दुनिया भर उसको सराह रही है, इससे बढ़कर और हमारे पास क्या हो सकता है अपने टैलेंट को सराहने की बात। अच्छा, सलमा आगा की नेशनैलिटी की जो बात मैंने की वो इस वजह से की कि फेसबुक पे ऐसी ही एक पोस्ट नजर से गुजरी थी, तो हमने अपनी ही बात को इसीलिए दोस्तों के साथ शेयर करना चाहा कि हर बात मानने वाली नहीं होती। मैंने इसलिए असद से कंफर्मेशन चाहिए थी कि एक पोस्ट आ रही थी कि जी सलमा आगा को नेशनैलिटी मिल गई, परमानेंट वीजा। दोस्तों ये था हमारा जनाब इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट का सेगमेंट। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है सोशल पॉइंट। सोशल पॉइंट पे जनाब आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 में होने वाली पाकिस्तान में पानी की किल्लत के हवाले से। इसमें हम असद निजामी से भी यकीनन बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सुलेमान नजीब खान। सुलेमान से पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, अंदाजे बयां में आप तशरीफ लाए और यकीनी तौर पर हमें बहुत जरूरत थी, इसीलिए हमने आपको जहमत। बिल्कुल पहले तो ये कि कुछ मुल्कों को कहा जाता है वाटर सिक्योर कंट्रीज, और जाहिर है कि कुछ मुल्क वाटर सिक्योर हैं तो कुछ मुल्क वाटर इनसिक्योर भी होंगे। तो आया पाकिस्तान कहा जा सकता है वाटर इनसिक्योर है? पानी हमारी मेन एंडाउमेंट है जो अंग्रेजी में कहते हैं, जो हमारा मेन असासा कह लीजिए या मेन वसीला कह लीजिए अल्लाह के बाद। हमने इसका इस्तेमाल समझा ही नहीं, इसका पूरा पोटेंशियल, उसका पूरी जो हमें फायदा हो सकता था, बेनिफिट स्ट्रीम हम नहीं समझ सके। क्या वजह है, किस किस्म की ये मर्ज है कि हमारी कौम पानी को समझ नहीं सक रही। सन 47 में हमारे पास 5000 क्यूबिक मीटर पर पाकिस्तानी था। आबादी बढ़ने की वजह से और हिंदुस्तानी इंटरवेंशन की वजह से, जिसमें 3 दरिया उसने ईस्ट पंजाब में काट दिया, आपके 3 दरियाओं पर मिलिट्री कब्जा कर लिया, और उसके बाद फिर हमारी इतनी कोताहियां हैं कि हमने उसके रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए। सिर्फ इंडस पे एक डैम है तरबेला, और एक डैम हमारा जेलम पर है। चनाब पर बन नहीं सकता, वहाँ फीचर पहाड़ी सिलसिला नहीं है बदकिस्मती से। तो हमारा ये जो वसीला है, जो अल्लाह और कुदरत का एक हमें तोहफा था, उसको हमने बहुत बुरी तरह ज़ाया किया है और करते जा रहे हैं। और उसके बाद रीयूज कोई नहीं है, पानी का ज़ाया बहुत है। सिंधी भाई बहनें कहते हैं जी आप हमारे पे कोई डैम और ना बनाए, इंडस पे ये पानी हमारा है। उनको समझाने वाला कोई नहीं है कि भाई इसमें आपका भी भला है, इसमें फ्लड कंट्रोल है। व्हाट इज अ डैम? डैम पानी तो पीता नहीं है, डैम स्टोर करता है, उसमें आपको पानी पीने का मिलता है, इंसान को मिलता है, डैम को नहीं मिलता। आपाशी का पानी मिलता है, सस्ती बिजली मिलती है, एनर्जी। उसके बाद फ्लड कंट्रोल होता है, यानी जो पानी ग्लोबल वार्मिंग और जो भी वजूहत से आता है मानसून के 3 महीने में, 2.5 महीने में, वो पानी ये रोकता है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं। सैलाब की सूरत में जो पानी आता है, एग्जैक्टली। और वो 3 महीने की तोहफा है, उसको आप जाया कर दी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि पानी का मकसद क्या है, पानी का क्या सोशल इफेक्ट है। जी, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा अमीर है पानी के हवाले से, अगर हम पानी को इस्तेमाल कर सकें। अगर हम इस पानी को कैस्केड कर लें, 3 डैम इंडस पे बनते हैं, एक अपस्ट्रीम ऑफ तरबेला, एक डाउनस्ट्रीम ऑफ तरबेला, और उसके अलावा 3 छोटे डैम भी बनते हैं इंडस के ऊपर ही। एक शायोग पे बनता है यानी इंडस सिस्टम पर, एक स्कार्दू पे बनता है बट बिलो स्कार्दू टाउन, और वो उसका बुंजी को बहुत फायदा होता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। और एक हम रायकोट का बड़ा हम सख्ती से महसूस कर रहे हैं कि डायवर भाषा की हाइट कम हो जाए, उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है, और रायकोट बनता है बिफोर अपस्ट्रीम ऑफ। तो ये 3 छोटे डैम और 3 बड़े डैम, जो एक हमने बनाया तरबेला, ना हम कालाबाग बनाने के कंसेंसस कर सक रहे हैं, ना हम डायवर भाषा का। इस कौम का कोई हाल नहीं है। हम 60 से 70 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर सालाना समुद्र में फेंक रहे हैं, और फिर कहते हैं यार बड़ी गुर्बत है यार। हमें ये समझ नहीं आ रही कि पानी हमारा कितना बड़ा वसीला है और हम उसको किस बुरी तरह जाया कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और 5 फैक्टर, एनवायरमेंट का फैक्टर मैंने जिक्र नहीं किया, ये 5वां फैक्टर जो पानी से आता है आपको, हम हर सोशल फैक्टर को तबाह कर चुके हैं और करने को जा रहे हैं। हमें पानी की इफादियत का पता नहीं। 1 MEF एडिशनल MEF स्टोरेज मीन्स $2 बिलियन, $2 अरब सालाना। अगर आप 30 MEF जाया करते हैं तो $60 अरब का पानी आप जाया कर दिया। और उसका सिंपल मैं आपको मैथमेटिकल फार्मूला बता दूं कि हम इस वक्त 50 सेंट्स पर क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं।
اگر ہم 3-4 ڈیم بنا لیتے ہیں تو 50 سینٹ میں بھی $1 پر کیوبک میٹر ہم کیسکیڈنگ میں لے لیں گے. ہولڈ ریلیز کے پرنسپل پہ اسی کیوبک میٹر کو بار بار استعمال کریں گے, اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ آپ کنال میں پانی ڈال دینا اریگیشن کے باہر نکال دیں گے اس کو پینے کے لیے. لیکن سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن دا فیکٹ از پانی کی ایک وار شروع ہو چکی ہے. دشمن آپ کے پانی کو کاٹ چکا ہے اور کاٹتا جا رہا ہے. کشمیر میں میں 2 دفعہ انڈیا گیا ہوں ٹاکس پر, میں دلی بھی گیا ہوں 2010 میں, 2014 میں بنگلور میں ٹیم لیڈر تھا. میں نے ان کے حالات دیکھے, وہ تو آپ گراؤنڈ واٹر کے پیچھے پڑے ہوئے. وہ تو کہتے ہیں جو فالتو بجلی جو 28,000 میگا واٹ پیدا کرنے کو جا رہے ہیں کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو گراؤنڈ واٹر کو سمجھتے نہیں ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کا حصہ. ہم نے کہا جی وہ انڈس ریور ٹریٹی نہیں ہے, انڈس واٹر ٹریٹی ہے, کٹ ہم تو نکالیں گے بس. یعنی دریا ہے, اس کا سرفیس واٹر ہے, گراؤنڈ واٹر ہے, وہ کہتے ہیں ہم اس سے نکال کے پانی لے جائیں گے ہندوستان میں. میں نے کہا آپ نکال کے دکھائیے, ہم پوری دنیا کو بتائیں گے آپ نسل کشی کر رہے ہیں ہماری قوم کی, اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم گراؤنڈ واٹر جو دن بدن گرتا جا رہا ہے اور جو رینیوبل ریسورس نہیں ہے اس کو 40 MAF جیسے 50 کیوبک کلومیٹر سالانہ ہم پنجاب میں استعمال کر رہے ہیں. اور پانی کیونکہ ہم صاف نہیں کرتے, نہ میونسپل واٹر, نہ میونسپل ویسٹ, نہ انڈسٹریل ویسٹ, نہ ایگریکلچر رن آف فل آف پیسٹیسائڈز اینڈ فرٹیلائزر, سارے کو اسی گراؤنڈ واٹر میں ڈال کے مکس کر کے اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں. اس لیے 2 کروڑ آپ کے اس وقت ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں اور 4,000 اموات ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو واٹر ہے. تو آپ کا کیا سوشل آرڈر رہ جانا ہے؟ اچھا, چونکہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے, اگر آپ کچھ بات پوچھنا چاہیں سلمان صاحب. ہمارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ کہتے ہیں 1990 میں پاکستان جو تھا واٹر اسٹریس لائن پہ تھا, 2005 میں پاکستان واٹر اسکیسٹی لائن پہ تھا. یہ اسٹڈی میں نے ابھی کوٹ کی ہے. پہلا اس کا سوال کا یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں یہ کیلکولیشنز بالکل ایکوریٹ ہیں کہ 2025 ہی وہ ٹائم فریم ہے جس کے اندر ہم نے کچھ کرنا ہے؟ اور دوسرا, کیا پانی بچانے کی ضرورت ہے یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی جو ہے آپ کیسے بچائیں, یا حکومتی لیول پہ کام ہو سکتا ہے یا آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ یہ کام کرے؟ ایسے سب دونوں چیزیں ہوں گی. یو ہیو ٹو کنزرویشن, ریسائکلنگ, ری یوز بھی کرنا ہے, جی, یعنی وہ ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ بھی کرنی ہے, اور آپ نے پانی کے ذخائر بھی بنانے. آپ صرف عوام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی کم استعمال کرو, ایک اس کو صاف پانی اب اس سے بعد آگے جا چکی ہے, اور بہت آگے. آپ ذخائر بھی تو بنائیں نا. جب ذخائر ہی آپ کے پاس نہیں ہے, جب آپ یو آر ناٹ میکنگ دا ڈیمز ویئر آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ, اور آپ کا گراؤنڈ واٹر ریچارج نہیں ہو رہا, کیونکہ سرفیس واٹر جب چلتا ہے یا بڑا ایک بیلی آف واٹر بناتے ہیں ڈیم کی صورت میں, ریزروائر کی صورت میں, وہی سیپیج کرتا ہے, وہی انڈر گراؤنڈ ریزروائرس کو, ایکوفرس کو ریچارج کرتا ہے, یا پھر آپ آرٹیفیشل کوئی طریقہ بناتے ہیں. اب آپ کے 3 دریا تو کٹوا لیے اور کچھ بھی نہیں کر سکے سن 60 میں. آپ نے سرکاری طور پہ 3 دریا ان کو دے دیے جو کبھی آپ نے 5,000 سال کی ریٹن ہسٹری, ہیومن ہسٹری میں نہیں آیا کبھی. 3 دریا سے مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کیے ہوئے, اور وہ ان کو دن دن استعمال کر رہا ہے. 171-72 پروجیکٹ بنا رہا ہے, جس میں سے 42 صرف چناب پر ہیں. سلمان صاحب نے ٹھیک بات کی کہ یہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہنا کہ جی آپ پانی بچائیں. اگر آپ نے بچایا بھی تو بالکل ٹھیک ہے نا, اس کو اسٹور کرنے کے لیے بھی آپ کو فیسلٹیز چاہیے. رائٹ, اور یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہمیں ہر سال ملتا ہے. سیلاب کی صورت میں پانی ہمارے پاس آتا ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. وہ آپ ہی کی بہتری کے لیے ہے. وہ پانی آپ ہی کا فلڈ پانی روکے گا, آپ کے کام آئے گا. 12 مہینے آپ کے دریا آباد رہیں گے, ورنہ 3 مہینے پانی ہوتا ہے, 9 مہینے سوکھ جاتے ہیں دریا. سلیمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کی موجودگی سے ہمیں یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہمیں اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم کن کن مسائل کو کیسے کیسے حل کر سکتے ہیں, لیکن وقت کی قلت کے باعث ہمیں آپ سے لینی ہے اجازت, اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے ایک بار پھر کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اندازے بیان پہ آپ آئے, اور آپ نے ہمارے ویورز کو ان خوبصورت باتوں سے نوازا اور آگاہ کیا کہ کیا کیا مسئلے ہیں, کیسے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام #اندازے بیاں. امید کرتے ہیں کہ پی ٹی وی کی یہ کوشش اور کاوش آپ کو پسند آ رہی ہوگی, جس کا مقصد سوسائٹی میں بہتری لے کر آنا ہے. کاشف قریشی, اسد نظامی اور #اندازے بیاں کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے, لیکن اجازت سے پہلے آپ کے ساتھ ہمارا جو فیڈ بیک کا ایڈریس ہے وہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. آپ اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے پیجز #اندازے بیاں ANDAZE-BAYAN پر, اس امید کے ساتھ کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے, ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اس ملک کو قوم کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. کاشف قریشی کو, اسد نظامی کو اور #اندازے بیاں کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات. سو ٹل دین ٹیک کیئر, رب راکھائیں, لو یو پاکستان.